Hi everyone, this is Algebra Gaming. I started off this channel and I wanted to talk about everything related to computer, new hardware releases, and of course, peripherals, which include headphones, mouse, keyboards, and anything that's related to computers. آج کی ویڈیو کا پرپس ہے کہ ہم دو ہیڈ فونس کمپیئر کریں گے وچ آر ٹاپ آف دا لائن ان ٹرمز آف گیمنگ. ان ٹرمز آف گیمنگ وٹ آئی مین از ای اسپورٹس گیمنگ. اگر آپ نے پروفیشنلی گیمس کھیلنی ہے جیسے کہ سی ایس کو, ویلورنٹ, پب جی ایون, اور لائک آئی پلے ریمبو سکس سیج, تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھے ہیڈ فونس کی ضرورت ہوتی ہے. بیکاز اگر آپ کھیل رہے ہیں تو یو ریلی نیڈ ٹو نو کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, کہاں سے اوپوننٹس آ رہے ہیں. جب آپ کو اس چیز کا پتہ لگتا ہے تو یو کین ریئیکٹ بیٹر, یو کین پلے بیٹر, یو کین لائک ویژولاز یور گیم بیٹر. تو اس کے لیے یو ریلی نیڈ ریلی گڈ ہیڈ فونس. ٹو آپشنز آئی ہیو ٹوڈے آر دی Razer Black Shark V2 Hyperspeed. These are not the Black Shark V2 Pro. These are the Hyperspeed version. Other option I have today is SteelSeries Arctic 7. It was like the best gaming headset in 2019. ان دونوں ہیڈ فونس کی پرائس کی بات کی جائے تو ویسے تو میں نے جو میرے اسٹیل سیریز آرٹک 7 والے ہیڈ فونز ہیں یہ میں نے 2019 میں لیے تھے, اور یہ تقریباً اس ٹائم 30,000 کے تھے. یہ ہیڈ فونز آل کرتے ہیں اراؤنڈ انڈر لائک $200, اور لائک پاکستان میں اگر آج کی کرنٹ پرائس کی بات کی جائے تو دیر گن بی لائک 50,000. جنے ٹیک پہ یہ 50,000 کے آپ کو اویلیبل ہوں گے. دیٹس دا کیٹیگری آف پرائسز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے. سملرلی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریزر بلیک شارک V2 ہائپر اسپیڈ ہے, دے آر اراؤنڈ 180 USD, جس میں اگر پاکستان میں بات کی جائے جو ریزر والے ہیڈ فونز ہیں دے آر آلسو اویلیبل فار 50,000 روپیز. سو دیٹس اے فیئر کمپیریزن کہ پاکستان میں ہمیں دیکھا جائے تو ہمیں 50,000 کے ہیڈ فونز مل جائیں گے. اینڈ آئی تھنک آئی سو دیم اویلیبل آن سیزون, تو پروبیبلی چیک دیٹ آؤٹ. اچھا, نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن اور بلڈ کوالٹی کی. جو ہمارے پاس آرٹک 7 ہے, آرٹک 7 کی بلڈ کوالٹی مجھے شروع میں بہت اچھی لگتی تھی, آئی وڈ سے لگتی تھی, اور ابھی بھی دے اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم ویل. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دا لاسٹ 5 ایئرز جن کو میں نے جب استعمال کیا, میں بھی اب تو 6 سال ہو گئے بیکاز پچھلے 1 سال سے آئی سوئچڈ. ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے بٹ ویئر اینڈ ٹیئر اس میں کافی ہے. تو ان کی میں نے ایئر کپس بھی ریپلیس کیے ہیں اس میں, اور نیکسٹ میں اس میں نے ہیڈ بینڈ ہے وہ بھی ریپلیس کیا کیونکہ وہ کافی عرصے کے بعد اس کا ربر جو ہے کافی لوز ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے ہیڈ فونز میرے سر پہ ٹکتے نہیں تھے. اگر میں اس کو پہن کے دکھاؤں تو ایز یو کین سی ابھی بھی ہلکا سا سویول ہے. اگر میں زیادہ زور سے اپنا سر ہلاؤں گا تو دے ول پرابیبلی فال آف. جو ساتھ میں مٹیریل یوز ہوا ہوا ہے اٹس ویری پریمیم, بٹ اگین کچھ عرصے بعد اس کے بٹنس خراب ہو جاتے ہیں یہ والے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں میری زیادہ غلطی ہے رادر دین ہیڈ فونس, بیکاز اس کا دوسرا جو ڈائل ہے, اس میں 2 ڈائلز آتے ہیں, تو اس کا جو دوسرا ڈائل ہے وہ کافی حد تک ٹھیک چلتا ہے, بالکل پرفیکٹلی چلتا ہے. لیکن میرے خیال سے میں نے اس ہیڈ فونس کو 2-3 دفعہ گرایا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر ڈیمیج آ گیا. اوور آل آئی وڈ سے اگر میں اس کو 10 میں سے ریٹ کر رہا ہوں, آئی وڈ ریٹ اٹس بلڈ کوالٹی. اگر آپ نے 5 سال کی اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے یوز کرنا ہے کوئی ہیڈ فونس کو, تو ریئلسٹکلی آئی وڈ گیو اٹ این 8 آؤٹ آف 10. ہم بات کرتے ہیں ریزر بلیک شارک V2 ہائپر اسپیڈ. اس کی بلڈ کوالٹی آف دا بیٹ آئی گیس کافی بیٹر ہے. یہ بہت لائٹ ویٹ ہے, اور ان کا سب سے ایک بڑا سیلنگ پوائنٹ بھی یہی ہے کہ یہ کافی لائٹ ویٹ ہیڈ فونز ہیں. تو اس میں آف کورس یہ 2023 کی مینوفیکچر ہوئے ہیں, جس میں اس حساب سے دیکھا جائے تو آف کورس زیادہ اچھی چیزوں کا سپورٹ آ جاتی ہے, جس میں آپ کے پاس ٹائپ سی سپورٹ ہے, وچ از بگ فار می, اور اینی ون ہو یوزنگ کمپیوٹر ناؤ ڈیز ٹائپ سی از لائک دا تھنگ ٹو گو. اور اس پہ ناب کی بات کیا جائے تو اس کی ناب کے مجھے ایشوز آئے ہیں. میں نے کلیم بھی کیا تھا ان کے ایشوز کو, ریزر سے میرے وارنٹی میں تھے, بٹ ایشو یہ تھا کیونکہ میں نے UAE میں سے خریدے تھے, تو پاکستان میں مجھے اس کی کوئی سپورٹ نہیں ملی. تو ان ٹرمز آف سپورٹ آپ کو پاکستان میں ریزر کی بھی کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں ملتی آج کل کے دنوں میں, اور نہ ہی اسٹیل سیریز کی کوئی اتنی اچھی سپورٹ ملتی. اس کے بٹنس کی کوالٹی کافی اچھی ہے. اس میں میوٹ والے بٹن کو چیک کر رہا ہوں, اس کی بھی کوالٹی بہت اچھی ہے. اور اس کی اوور آل بلڈ کوالٹی کی میں بات کروں تو آئی وڈ سے اس میں
سویول بھی ہے، اس میں پیڈنگ بہت اچھی ہے. مجھے اس کے ڈیزائن میں یہ چیز زیادہ اچھی لگی ہے کمپیئر ٹو اسٹیل سیریز کے، اس میں کشن دیا ہوا ہے رادر دین وہ جو اسٹریپ ہے. اسٹریپ کا مسئلہ یہ کہ وہی بات ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں رہتی. لیکن اس کی آف کورس ابھی تو میں نے اس کو 1 سال ہی یوز کیا، ابھی تک تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، تو اس میں مجھے کوئی اس میں ڈیگریڈیشن نظر نہیں آئی بالکل بھی. اسٹریپ کے اپنے فائدے ہیں کہ آپ اسٹریپ کو کچھ عرصے بعد ریپلیس کر سکتے ہیں، جس مرضی ڈیزائن کا آپ اسٹریپ آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن اگین پاکستان میں اگر ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، زیادہ سے زیادہ آپ علی ایکسپریس سے آرڈر کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو ڈلیوری ملے گی، ورنہ آپ کو کہیں بھی اور اس کے کوئی ویلڈ پروڈکٹس نہیں ملیں گے، کوئی ایسیسریز نہیں ملیں گی. سم تھنگ انٹرسٹنگ اباؤٹ دس ہیڈ فونس، مجھے اس کا ڈیزائن آنیسٹلی بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو یہ پہن کے بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ہیلی کاپٹر ہیڈ فونس پہنے ہوئے ہیں، تو اس کا ڈیزائن اس سے کافی انسپائرڈ ہے. تو اگر میں اس کو فائنل ریٹ کروں تو اس کو میں کروں گا 8.5 آؤٹ آف 10. اور جو مارکسز میں اس کے کاٹ رہا ہوں وہ اس میں ڈائل کے کاٹ رہا ہوں، بیکاز دس ڈائل اسٹاپ ورکنگ فار می. اور نوائز کینسلیشن کی بات کروں، پیسو نوائز کینسلیشن ہے، اور مجھے بالکل واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ باہر کی آواز نہیں آتی. یوزلی جب میں گیمنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے گھر والے آواز دیتے ہیں تو مجھے بالکل آواز نہیں آتی کہ یہاں پہ وہ کیا مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آواز دے رہے ہیں. مجھے کوئی بہت دھیان دینا پڑتا ہے، اور اسپیشلی اگر میں گانے سن رہا ہوں یا گیمنگ کر رہا ہوں تب مجھے بالکل باہر کی آوازیں نہیں آتی. اس کی بات کی جائے تو لائک دی آرٹک 7 ہیڈ فونس، اس کی ساؤنڈ بہت اچھی تھی. ساؤنڈ لائک آئسولیشن جب میں اس کے اوریجنل ہیڈ کپس استعمال کر رہا تھا، تو جب میں نے اس کے ایئر کپس چینج کیے ہیں اس کے بعد سے اس کی ایئر کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، اور مطلب کہ مجھے باہر کی آوازیں آتی ہیں. اور اس کی مطلب اوور دی ایئر ہیڈ فونز مجھے پسند ہیں، لیکن اس میں مجھے اتنی اچھی نوائز کینسلیشن اب نہیں ملتی. لیٹس موو آن ٹو ساؤنڈ. اچھا، ساؤنڈ کی بات کی جائے تو میں نے آرٹک 7 5 سال یوز کیے ہیں، تو مجھے ان کی بہت عادت پڑ گئی تھی، کیونکہ میں ای اسپورٹ گیم کھیلتا ہوں جیسے کہ رینبو سکس سیج، سی ایس گو. تو اس میں آف کورس ساؤنڈ از اے بگ تھنگ. اور اس کے اندر میں اتنے زیادہ کسٹمائز سیٹنگ نہیں یوز کرتا ہوں، تو میں ڈیفالٹ سیٹنگ یوز کرتا ہوں تاکہ مجھے بار بار چینج نہ کرنا پڑے، اور مجھے جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے میں اس پہ اڈاپٹ کروں. مجھے ساؤنڈ ویریشن بہت اچھی ملتی ہے اس کے اندر، اور ساؤنڈ آئسولیشن بہت اچھی ملتی ہے. آئسولیشن سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ جو لیولز آف ساؤنڈ ہے، ڈفرینٹ رینج آف ساؤنڈ ہے، وہ آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ایزی ہوتا ہے. کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فٹ اسٹیپس کی آواز مجھے ایزیلی آ رہی ہے، بیک گراؤنڈ کی آواز علیحدہ سے آ رہی ہے. اور آف کورس ان کا ایک بڑا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ڈوئل چینل آڈیو ہے. آئی تھنک دے کال اٹ چارٹ مکس. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈائل ہے اس کے اوپر، جس میں آپ اپنی گیم کی آواز زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی چیٹ کی آواز زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈسکارڈ یوز کر رہے ہیں تو ایک وہ اچھا فیچر ہے. اور اس میں جو نوائز سیپریشن ہے وہ بہت اچھی ہے. اور آڈیو کوالٹی کی آگے بات کر ہی رہے ہیں، تو جس میں آڈیو ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے، اس میں 40 mm ڈرائیور لگا ہوا ہے، وچ از ریئلی گڈ. اس کی بیس بہت اچھی ساؤنڈ کرتی ہے. بٹ اگین آئی ووڈنٹ سے دیز آر دا بیسٹ ان ٹرمز آف میوزک، اگر میں ان کی پرائس رینج میں بات کر رہا ہوں تو. اس میں آڈیو کنیکٹیوٹی میں ہمارے پاس آ جاتی ہے 2.4 وائرلیس، جس میں آپ کو کوئی لیگ فیل نہیں ہوتا، کوئی لیٹنسی نہیں ہے. جو آپ کمپیوٹر میں چیز دیکھ رہے ہیں اور جو آپ ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں کوئی لیٹنسی نہیں ہے. یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ وائرلیس ہیڈ فونس میں ان کو ڈیلے فیل ہوتا ہے، تو اس میں وہ ڈیلے بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھے ہیں. اس میں ایک چیز ڈس اپوائنٹنگ ہے، آف کورس یہ 5 سال پرانے 6 سال پرانے ہیڈ فونز ہیں، تو اس میں ایک چیز ڈس اپوائنٹنگ ضرور ہے کہ اس میں ٹائپ سی سپورٹ نہیں ہے. اب جو لیٹسٹ اس میں آیا اس میں ٹائپ سی ہے، لیکن اس والے اسپیسیفک ماڈل میں ٹائپ سی نہیں ہے. اور اس میں ٹائپ بی یوز کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے آف کورس چارجنگ بھی سلو ہوتی ہے، اینڈ اٹس این اولڈر لائک ٹیکنالوجی، اور آپ کو اس کی وائرز وغیرہ مینیج کرنا بھی ایزی نہیں ہوتا. اب آئی ریئلی پریفر کہ میرے پاس ٹائپ سی کیبلز ہی ہوں، میں ڈیسک پہ کچھ 4-5 ڈفرینٹ کیبلز رکھ کے نہ بیٹھا. اچھا، ان دا باکس بات کیا جائے تو اس کے اندر اس کا ایک اپنا ٹرانسمیٹر آتا ہے، جس کے اندر آپ کو 3.5 ملی میٹر جیک کی سپورٹ مل جاتی ہے، جس میں آپ ایک ایکسٹرنل مائک اور ایک ایکسٹرنل ہیڈ فون بھی لگا سکتے ہیں. آف کورس آپ کو ایک 3.5 ملی میٹر جیک کی کیبل بھی مل جاتی ہے، اور لاسٹلی جیسے میں نے بتایا اس میں آپ کو ٹائپ بی کیبل مل جاتی ہے، مائکرو یو ایس بی والی. نیکسٹ ہم آتے ہیں ریزر کی ساؤنڈ کوالٹی پہ. ریزر کے اندر ایج یہ ہے کہ اس کے اندر 40 mm والا ہارڈ ویئر ڈرائیور نہیں ہے.
اس میں 50 mm ہے وچ پروڈیوسز اے لاٹ لاؤڈر ساؤنڈ اے لاٹ لائک ڈیپر ساؤنڈ تو وچ از ریئلی نائس. ان ٹرمز آف ساؤنڈ سیپریشن مجھے ابھی صرف 1 سال ہوا ہے تقریباً ایز آئی سیڈ. اس میں مجھے نوائس آئسولیشن اور آڈیو آئسولیشن اتنی خاص اور اچھی نہیں لگی. مجھے کافی حد تک فیل ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ساؤنڈس کو کہ کون سی آواز دور ہے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ آرٹیکس 7 از ون اسٹیپ اہیڈ فرام دیز ہیڈ فونس. آف کورس پرائس رینج میں بھی آرٹیکس 7 زیادہ ہیں. تو ساؤنڈ کوالٹی کی بات کی جائے آئی تھنک دیٹ از ویری سبجیکٹیو اس طرح کہ ہر کسی کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے جس طرح کہ ان کو ساؤنڈ چاہیے. بٹ ان ٹرمز آف می میں گیمنگ پیورلی گیمنگ کی بات کروں تو آئی وڈ سے دی آرٹیکس 7 از سلائٹلی بیٹر جس میں آپ کو نوائس آئسولیشن زیادہ اچھی مل جاتی ہے. لیکن اگر بات کی جائے ان ٹرمز آف میوزک اور موویز اور اینی ادر تھنگ these headphones like beat these headphones by a long shot because of course اس میں 50mm ڈرائیور ہے جس میں آپ کو زیادہ اچھی بیس مل جاتی ہے, زیادہ اچھی ساؤنڈ مل جاتی ہے. تو I would really say these are the winner there. تو sound quality wise I would give both of them a 9 out of 10. One thing that's really better about the Razer headphones is that کہ اس میں Bluetooth support ہے. I'm not really sure جو اب لیٹسٹ آپ کے پاس آرٹیکس 7 آ رہا ہے اس میں بلوٹوتھ ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ڈفرنٹ ورژنز ہیں. آرٹیکس 7 نووا ہے, ان میں بلوٹوتھ ہے. بٹ جو ہمارے پاس ریزر ہے ان ٹرمز آف دس اسپیسیفک کمپیریزن تو بلوٹوتھ از اویلیبل آن دی ریزر ہیڈ فونس. اور آئی ریئلی انجوائے کہ میں ان کو اپنے موبائل فون کے ساتھ بھی یوز کر سکتا ہوں اور دیٹس ریئلی اے بگ پلس فار می. مائک کوالٹی کی بات کروں تو ان دونوں ہیڈ فونس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں نے جب ریسرچ کی تھی اور میں نے سوچا کہ میں کون سے ہیڈ فون لینا چاہتا ہوں تو آڈیو کوالٹی واز اے بگ تھنگ فار می اور ناٹ جسٹ فار دا اسپیکرس, فار دا مائک ایز ویل. ہمارے پاس ریزر ہیڈ فونز ہیں, اس میں ہمارے پاس کارڈیوئڈ مائک آتا ہے. ریزر کالز اٹ وائڈ بینڈ مائک. لاسٹ ویڈیو جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہے اس میں نے پیورلی اس ہیڈ فون کے مائک سے ریکارڈ کیا ہے اینڈ اٹ ڈز ساؤنڈ لائک اے پروفیشنل مائکرو فون. I would rate the mic on the Razer headphones a 10 out of 10. Like even if I could give an 11, I would say 11 out of 10 because اس سے اچھا مائک کسی بھی وائرلیس آپ کو ہیڈ فونس پہ بالکل نہیں ملنے والا. In my opinion, the Razer Black Shark V2 Hyperspeed has the best microphone in any wireless headphones that you can get as of today. اگر بات کی جائے اسٹیل سیریز کی مائکرو فون کی از فیئرلی گڈ بٹ میں اس کو بہت اچھے نمبر نہیں دوں گا. دیر از اے لاٹ آف نوائز اور بیک گراؤنڈ نوائز بھی بہت زیادہ پک اپ کرتا ہے. اٹ ڈز ساؤنڈ لائک آپ واقعی کسی ہیڈ فون پہ بات کر رہے ہو اور آئی ووڈ گیو اٹ اے 6 out of 10. اچھا اب میں بات کر رہا ہوں فرام مائی ریزر بلیک شارک V2 ہائپر وائرلیس ہیڈ فونس. As you can see, this is the voice, this is the audio quality on these headphones, and that's about it. And say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now at this point, I'm using the Steel Series Arctic 7 headphones. This is the sound. This is how I sound in these microphone. Like this is how I sound in this microphone. Gonna be doing testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. جو اسٹیل سیریز کے ہیڈ فونز ہیں یہ لانچ ہوئے تھے ان 2018 اور آئی باٹ دیم ان 2019. تو اس حساب سے اگر میں کمپیریزن کر بھی رہا ہوں ان کی بیٹری لائفس کا تو اس ٹائم پہ ان کی جو ایڈورٹائزڈ بیٹری لائف تھی دیٹ واز 15 hours اور میں نے ان کو بڑے سے یوز کیا تو آئی کین ریلی ٹیل یو یہ میں ان کو ہفتہ چارج نہیں کرتا تھا اور یہ میری گیمنگ سیشن کو پرفیکٹلی چلا دیتے. میں گیمنگ کرتا تھا, میں ان کو آن کرتا تھا اینڈ دے لاسٹڈ فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. لیکن ادھر بھی آئی وڈ سے کہ جو ریزر والے ہیڈ فونز ہیں دے ٹیک دا کیک because they offer 70 hours of battery life compared to 15 hours of battery life. جو ہمارے پاس ریزر والے ہیڈ فونز ہیں اس میں ہمارے پاس ٹائپ سی آتا ہے اور جو اسٹیل سیریز والے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹائپ بی آتا ہے, مائکرو یو ایس بی آتا ہے جو آئی تھنک اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا اب فائنل ورڈک پہ آتے ہیں. تو دونوں ہیڈ فونس کو پاکستان میں لائک آپ کو مل جائیں گے اراؤنڈ 50,000 روپیز اور ان مائی اوپینین اگر لائک ڈپینڈنگ آن ڈفرنٹ یوز کیسز اگر میں بات کروں لائک اوور آل کمپیریزن سو what do you guys think? Which headphones is the better one? Obvious choice for me would be the Razer headphones.
آف کورس میں نے اپ گریڈ ہی کیا ہے فرام مائی پریویس ہیڈ فونس. تو میں نے جس طرح 5 سال یوز کیے آرٹیکس 7 کو, تو میرے لیے ایک اپ گریڈ ہی تھا موونگ ٹو دی ریزر ہیڈ فونس. بیٹری لائف بہت بہتر ہے, ٹائپ سی سپورٹ ہے, بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی ہے, اور آف کورس 70 آورز آف بیٹری لائف ہے, جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان ٹرمز آف اینی تھنگ ایلس ان دا مارکیٹ رائٹ ناؤ. So that's it for today. And of course, I really want to bring you more reviews and like talk about other headphones as well. Abhi maine baat ki hai the high-end headphones, which is like in the 50,000 category. Hopefully, I'll bring more reviews like this, jahan pe main baat karunga 20,000 range ke headphones, 10,000 range ke headphones, and even 5,000 ke range ke headphones, all for gaming. And see you next time, inshallah.